अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं मेरे प्यारे रीडर्स। उम्मीद करती हूँ आप लोग होंगे बिल्कुल हैरियत के साथ। तो जी मैं आ चुकी हूँ नई किस्त लेकर। उम्मीद करूँगी कि ये किस्त भी आप लोगों को अच्छी लगेगी। अच्छी लगे बुरी लगे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार लाजमी करिएगा। ओके जनाब, सबसे पहले मैं बहुत माजरत करती हूँ आपसे। आप लोगों को मैंने इतना इंतज़ार करवाया, लाइक कम अज़ कम मेरे ख्याल से 2 to 3 वीक्स होने वाले हैं और मैंने कोई एपिसोड नहीं दी, इन्फॉर्म नहीं किया। ओके, एक्चुअली मसला ये था, इस चैनल की मोनेटाइजेशन रुक चुकी थी, ठीक है। होप सो, मुझे उम्मीद है कि जिन्होंने इन पिछले कुछ दिनों में एपिसोड्स पढ़े ही हैं उनको कोई एड्स वगैरह शो नहीं हुए होंगे, ठीक है। मैं ऐसे ब्लफ नहीं कर रही, मैं ये बाकी बात थी एक। खैर और भी रीजंस थे लेकिन ये तो एक लाजमी बात थी, ठीक है, जिसकी वजह से मैं अच्छी खासी छुट्टी मार चुकी हूँ। इन्फॉर्म नहीं किया, शर्मिंदगी इतनी। अभी भी शर्मिंदा हूँ मैं, मेरी आवाज़ से तो नहीं लग रहा पर मेरी शक्ल लाजमी बता रही है कि मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। और लेकिन फिर मैंने कहा कि चलें, अब आज ही ईमेल आई है कि मसला ये हल हो चुका है और उम्मीद करूँगी कि ये अब जब आप वीडियो देखेंगे एड्स पे कंटिन्यूसली शो होंगे। इसके अलावा बस ये कहूँगी कि इंशाल्लाह इंशाल्लाह रूटीन में वापस आ चुकी हूँ। मेरी कोशिश ये होगी कि कल भी आपको एपिसोड दूँ और बकाया तो ये होता ही है कि हम लोग एक दिन के बाद जो है वो एपिसोड अपलोड करते हैं, लेकिन इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि आप बिल्कुल छुट्टियाँ ना करूँ। मैं आप लोगों को मैंने बहुत लटकाया हुआ है, बहुत माजरत, लेकिन जो अभी तक साथ जुड़े हुए हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, पूछ रहे हैं बार बार, उन सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। आपके कंसर्न का इतना ज़्यादा शुक्रिया, सच में मैं बता नहीं सकती। बट आई नो जो अनसब्सक्राइब कर चुके हैं उनका कसूर नहीं है, ऑब्वियसली मेरी गलती है। मैं वक्त पे एपिसोड्स नहीं दे सकी तो ज़ाहिर सी बात है फिर आप लोगों को अनसब्सक्राइब करना और मेरा शिकवा करना बनता नहीं है। बट आई विल मेक श्योर कि अब जो है वो एपिसोड्स आप तक रूटीन के साथ पहुँचें जिस तरह पहले जाती एपिसोड्स अपलोड करती होती थी। इसके अलावा चलें, अब झूठे मूठे मुँह गुजारिश भी कर ही लेती हूँ कि प्लीज़ प्लीज़ जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दिया करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कर दिया करें और अपनी राइटर को अब माफ़ कर देना भाई, कोई बात नहीं, अगर गुस्सा भी करेंगे मैं माइंड नहीं करूँगी, आप बिल्कुल हक बजानिब हैं। और ओके, अब मेरे ख्याल से अपनी जो है वो एपिसोड की तरफ जाना चाहिए। हर सितम बेमिसाल किस्त 20। आज का दिन अजीब ही सोगवारियत लेकर तुलू हुआ था। कदरे खामोश, कदरे उदास सा, धुंध ने हर चीज़ को अपनी लपेट में ले रखा था और ऐसे में सर्द धुएं में डूबा आफरीदी विला उदासी से अपने सामने का मंजर देख रहा था, जहाँ शीशों के पार वो ब्राउन कांच सी आंखों वाली लड़की बेतासुर चेहरे के साथ खाली नजरें दरवाजे पर जमाए जाने किन सोचों में गुम थी। ब्राउन लंबे बाल इसके इर्द गिर्द बिखरे पड़े थे, मरून गरम नाइट सूट में मलबूस बेहिस्सो हरकत खड़ी जैसे बर्फ का मुजस्समा बन गई हो, जैसे बेयकीनी हो। कोई इंसाइज बेड की बिखरी हालत भी उसकी अभी अभी ख्वाब से बेदारी की दास्तान सुना रहा था। रूम में सन्नाटे इतने उतरे थे गोया उसे अपनी ही सांसों की आवाज़ सुनाई देने लगी थी। दफातन इस ताकत वजूद में कुछ हरकत हुई थी। छोटे खूबसूरत छोटे से माथे पर छोटे छोटे बल पड़ने लगे। दोनों बाजू जो पहलू में गिरे थे उन्हें कमर पर टिकाए वो गहरी सांस लेने लगी थी, जबकि साकित नजरें वो तो अभी डार्क ब्राउन खुले दरवाजे को घूर रही थी, जहाँ से अभी अभी आयला तन फन करती निकली थी। उसका गुलाबी पड़ता चेहरा जब्त से सुर्ख पड़ने लगा, तनफ्स तेज होने लगा। ये आयला क्या बोल के गई थी और कितने हिसाब इसकी जानिब निकाल गई थी। चेहरे को दोनों हाथों से थपथपाते वो जैसे खुद को काबू करने की सही कर रही थी। निचले लब को दांतों में दबाए वो एक हाथ चेहरे पर फेरते जबकि दूसरा कमर पर टिकाए गहरे लंबे सांस अंदर को खींचने लगी। आयला ने क्या कहा था? हाँ, वो फिर से भाग रहा था इस सूरत हाल से। क्या आयला ने ये कहा कि वो शख्स एक दफ़ा फिर से सबको छोड़कर यहाँ से जा रहा था? आइलीन, तुम्हारी वजह से लाला फिर से हम सबको छोड़कर जा रहे हैं। आयला अफरीदी के ये अल्फाज उसके कानों में फिर से गूंजे तो गोया उसके दिल को लहू लहू कर गए थे। जख्मी दिल
دل سے خون پھر سے رسنے لگا تھا۔ احتجاج کی صورت، خوبصورت کانچ سی آنکھوں سے آنسو بھل بھل سرخ رخساروں کی زینت بنے تھے، جنہیں وہ بے دردی سے صاف کر گئی، جیسے ان کے بہہ جانا اسے سخت گراں گزرا ہو۔ وہ کیوں روئے اس شخص کے لیے، ان سب بے حس لوگوں کے لیے جنہیں وہ قصوروار لگ رہی تھی؟ نہیں، کبھی نہیں۔ نبی میں زور زور سے سر ہلاتے ایک دفعہ پھر سے اس نمکین پانی کے چھلک جانے پر وہ بھیگی گھال صاف کر گئی۔ کل تک وہ اس سے وقت مانگ رہا تھا، ساری عمر اس کے انتظار میں گزار دینے کے جھوٹے قصے سنا رہا تھا، اپنی کمزور محبت کے افسانے گھڑ رہا تھا، اور آج ایک بار پھر سے وہ ماضی دہرانے کی پلاننگ کیے بیٹھا تھا۔ اور اس کی دوست نہیں، شاید وہ اس کمزور بزدل بگوڑے شخص کی بہن تھی، بس جو اسے قصوروار ٹھہرا گئی۔ آئلین کو جیسے ہنسی آئی تھی، خود پر ہنسی، اپنی بے بسی پر۔ اتنا کچھ سہنے کے بعد وہ آج یوں مورد الزام ٹھہرائی گئی تھی۔ مورے ایک بار پھر سے اپنے بیٹے کو کھو دیں گی آئلین، اور یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوگا۔ الفاظ نہیں تھے، یہ پگھلتا کھولتا سیسا تھا جو آئلہ اس کے سماعت میں انڈیل کر چلی گئی۔ روئے ہنسے، کیا کرے وہ؟ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ابھی وہ اسی ادھیڑ پن کا شکار تھی کہ اس کے روم کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا۔ اپنے چہرے کو تھپتھپاتے اس نے جیسے اپنے تاثرات کو قابو میں کرتے دروازے کی جانب دیکھتے روم میں آنے کی اجازت دی تھی۔ کھلے لمبے بالوں کو گول مول کرتے جوڑے کی شکل دینے کی سعی کی گئی۔ دروازہ کھلا اور سامنے ماہین بیگم کا وجود نمودار ہوا تھا، جن کا ستا ہوا چہرہ، سرخ آنکھیں دیکھ وہ صد سانس بھر کر رہ گئی۔ وہ سمجھ گئی تھی انہیں بھی یقیناً اپنے لاڈلے داماد کی نئی پلاننگ کا علم ہو گیا تھا۔ آئلین نے گہری سانس بھر کر خود کو آنے والے لمحات کے لیے تیار کیا تھا۔ جانتی تھی کہ اس کی ماں تو پہلے ہی اس سے خفا تھی، اب مزید ناراضگی بھی اسی کے حصے میں آنے والی تھی۔ یہ لو، مزے سے ناشتہ کرو آئلین بی بی، تن سے کہتی وہ ٹرے بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر ٹکا گئی۔ آئلین نے ایک نظر ان کو دیکھا اور پھر براؤن نظریں باہر دھند میں لپٹی افریدی ولا پر مرکوز کر گئی، جو کہ جانے کتنے طوفان اپنے اندر سموئے ساکت جامد کھڑا اسے ہی گھور رہا تھا۔ شرم تو تمہیں اب بھی نہیں آ رہی؟ وہ بیچارہ اگر واپس آ ہی گیا تھا تو کیوں تم اسے معاف نہیں کر دیتی؟ کیوں اس کی غلطی کو بھول نہیں جاتی؟ گھر یوں ہی نہیں بس جاتے آئلین بی بی، بہت کچھ درگزر کرنا پڑتا ہے، برداشت کرنا پڑتا ہے۔ معافی مانگ مانگ کر تھک گیا وہ لڑکا، میری سمجھا کر بس ہو گئی ہے، لیکن تم دونوں بہن بھائیوں کے دماغ ہی زمین پر نہیں آ رہے۔ مجال ہے جو تم لوگوں کے دل کی کچھ تسلی ہوئی ہو جاؤ خوش اب۔ جا رہا ہے وہ، لیکن ایک میری بات بھی سن لو تم۔ آئلین جو کہ بظاہر کانوں کو لپیٹے اپنی ماں کی یہ ساری تلخ تکلیف دہ باتیں سن رہی تھی، ان کے یوں خاموش ہو جانے پر ایک نظر ان کو دیکھنے پر مجبور ہوئی تھی۔ اگر ہمارے رشتوں میں دراڑیں پڑیں تو اس کے لیے میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ ان کا اشارہ کس طرف تھا آئلین جان گئی تھی۔ سلمیٰ بھابی نے رو رو کر اپنا حال بگاڑ لیا ہے، گھر میں سوگواریت ہے۔ ارے اور نہیں تو اپنی اولاد کا ہی سوچ لو، اسے ایک بار پھر سے تم بے آسرا کر رہی ہو، باپ ہوتے ہوئے بھی یتیموں جیسی زندگی تم اسے سونپ رہی ہو۔ ارے کیسی ماں؟ وہ خاموش ہو گئی تھی۔ تم سے سر پھوڑنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں، یہاں کھڑی بس انا اور ضد کو شاباشی دو۔ اپنی کہتی سناتے اسے ہنوز خاموش بے حس و حرکت پا کر وہ افسوس اور پرشکوہ نگاہوں سے آئلین کو گھورتے اسی طرح روم سے نکل گئی، جس طرح ابھی تھوڑی دیر پہلے آئلہ نکلی تھی، اور پیچھے وہ ایک دفعہ پھر سے اپنے قصور سوچنے اور گننے لگی تھی، لیکن اس دفعہ اسے تکلیف پہلے سے بڑھ کر ہوئی تھی، کیونکہ کوئی اسے سمجھ ہی نہیں رہا تھا۔ بے بسی، شکوے، شکایات کے بعد غصہ، شدید غصے کا جذبہ تھا جو اسے محسوس ہونے لگا۔
پھر کچھ سیکنڈز یوں ہی سوچتے وہ افریدی بلا کو گھورتی جیسے کسی نتیجے پر پہنچی تھی۔ سرخ پڑتی آنکھوں چہرے کو بے دردی سے رگڑتے بنا اپنے حلیے کی پرواہ کیے تن فن کرتی اپنے روم سے نکلتی چلی گئی تھی۔ ٹھیک اسی وقت جب روم میں ماہین بیگم آئلین کے ساتھ الجھ رہی تھی، دھند میں لپٹے لان کے بیچوں بیچ وہ دونوں کھڑے تھے، وائٹ ہائی نیک اور بلیک جینس میں ملبوس عامر آفریدی اور اس کی منگیتر آئلہ آفریدی۔ عامر اپنی گھورتی سبز آنکھیں سامنے غصے سے خود کو گھورتے نازک وجود پر جمائے ہوئے تھا، جو کہ فل بلیک گرم شلوار قمیض کے ساتھ سرخ رنگ کی شال میں لپٹی اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ لمبے سلکی بال الجھی حالت میں تھے، شال سر سے سرکتی محض کندھوں کے گرد لپٹی تھی۔ ہمیشہ کی طرح خود سے لاپرواہ حلیے میں لپٹا اس کا وجود عامر کا دماغ گھما گیا تھا۔ اپنی آئی برو کو انگلی اور انگوٹھے سے کھجاتے اس نے اپنے ارد گرد نظریں گھمائیں تو کسی بھی ملازم کی یہاں اچانک سے آ جانے کا سوچ کر ہی اس کا خون کھولنے لگا تھا۔ ابھی کچھ دن پہلے ہی تو وہ اسے وارن کر کے گیا تھا، لیکن یہ لڑکی اس کا دماغ 2 سیکنڈز میں گرم کرنے کا جیسے ٹھیکہ اٹھا چکی ہو۔ ارد گرد سے نظریں ہٹاتے وہ براہ راست سے گھورنے لگا، لیکن عامر آفریدی کے چوڑے ماتھے پر بلو نے اپنی جگہ تب بنائی جب وہ اچھی خاصی گھوریوں سے نوازنے کے بعد اسے خاموشی سے بنا سلام دعا کیے قریب سے گزر کے جانے لگی تھی۔ تمیز بھول گئی ہو ساری، اور عامر آفریدی کی گمبھیر باری آواز پر آئلہ کے آگے کو اٹھتے قدم ساکت ہوئے تھے۔ بھلا عامر آفریدی کو کہاں منظور تھی اپنی اگنورنس، اور وہ بھی آئلہ آفریدی سے؟ ناممکن۔ وہ خود بھلے جو چاہے کرتا، مگر آئلہ کے اس ایکٹ نے اسے انگاروں پر لٹا دیا تھا، جبکہ اس کے انداز پر آئلہ کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ ابھری تھی۔ ایک نظر اس کی سبزی مائل آنکھوں میں دیکھ وہ جتاتی مسکراتی مسکراہٹ سے نوازنے کے بعد نظریں اپنے سامنے کے منظر پر مرکوز کر گئی۔ ساری تمیز اور ساری تہذیب آپ کو اور آپ کی بہن کو ہی مبارک ہو مسٹر عامر آفریدی۔ اس کے نڈر انداز اور الفاظ پر وہ ناسمجھی سے اسے گھورنے لگا تھا۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ آپ کو کیا لگا تھا؟ آپ دونوں بہن بھائی مل کر جو کچھ میرے لالا کے ساتھ کر رہے ہیں، اس کے بعد میں یہاں آپ کے قدموں میں بچھی آپ کا استقبال کرتی ملوں گی؟ نو، نیور۔ آئی ایم ڈن ود یو عامر آفریدی۔ بلیک کوٹ شوز میں ملبوس اس کے قدموں کی جانب اپنی انگلی سے اشارہ کرتے اس کے یوں بننے پر وہ پھٹ ہی تو پڑی تھی، اپنے بھائی کے حق میں بولتی۔ وہ تو گویا کسی اور ہی دنیا میں پہنچی ہوئی تھی، ہر بات ہر چیز سے بے خبر۔ وہ بس اپنی بے بسی کا اظہار غصے سے کر رہی تھی۔ اندر ولا میں اس کی ماں رو رو کر تھک رہی تھی۔ زمینہ خاتون الگ پریشان تھی، غرض جس کو جیسے جیسے زاویان آفریدی کے جانے کا علم ہوا تھا، سب ڈھنگ اسے جانے سے منع کر رہے تھے، روک رہے تھے، مگر یہ دونوں بہن بھائی تماشا لگا کر اب معصوم بن رہے تھے، اور یہی بات آئلہ کو مزید غصہ دلا رہی تھی۔ دوسری جانب عامر آفریدی نے اپنے لبوں کو سختی سے ایک دوسرے میں پیوست کیے، جیسے خود کو کچھ بہت بہت غلط کہنے سے روکا تھا۔ آج جانے کتنے ہی دنوں کے بعد اس کی گھر واپسی ہوئی تھی۔ ڈائیورس پیپر وہ زاویان کو بھجوا چکا تھا اور جانتا تھا کہ گھر میں ایک طوفان اٹھے گا، لیکن اس سب میں سامنے کھڑی لڑکی کے اس رویے کی نہ تو اسے عادت تھی اور نہ مستقبل قریب میں وہ ایسے کسی عادت کو سر پر چڑھانے کا خواہش مند تھا۔ اس لیے جب بولا تو اس کے لہجے میں سنسناتی تاکید کسی کو بھی ڈرانے کا ہنر رکھتی تھی۔ ڈونٹ ٹیسٹ مائی پیشنس آئلہ۔ اپنے سخت مضبوط ہاتھوں کی کوہنی پر آہنی گرفت بناتے اسے اپنے قریب کھینچ گیا۔ ذرا سے اس کے کان میں جھکتے وہ ضبط سے سرخ پڑتی خون اشام نظروں سے اس کے ملائم چہرے کو گھورتے آہستہ آواز میں مگر چبا چبا کر بولا کہ سامنے ہی تو انیکسی تھی اور اس کی ماں، جو پہلے ہی اس سے خفا اور پریشان تھی، اس لیے مزید تماشا وہ افورڈ نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن مقابل تو آج کسی اور ہی موڈ میں تھا۔
بنا عامر کی کسی بھی بات اور رویے کا اثر لیے وہ اس کی سبز آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑتے اس کا ہاتھ اپنی کوہنی سے جھٹک گئی. I am not. And you know what? آپ جیسا خود غرض اور خود پسند شخص میں نے آج تک نہیں دیکھا جسے صرف اور صرف خود سے غرض ہے. مجھے خود سے، اپنے وجود سے، اپنے نام سے نفرت محسوس ہونے لگی ہے کیونکہ یہ آپ جیسے شخص کے ساتھ منسوب ہے. بات کرتے کرتے جیسے ضبط کا پیمانہ چھلکا تھا. سرخ آنکھوں سے موتی سرخ پڑتے رخساروں پر ٹوٹ ٹوٹ بکھرتے الگ ہی نظارہ پیش کر رہے تھے، لیکن اس نے کمال ضبط سے ابھی تک عامل آفریدی کی سبز گہری آنکھوں سے ضد باندھے اپنا آئی کانٹیکٹ برقرار رکھا ہوا تھا. عامل آفریدی کے تاثرات لمحے کے ہزارویں حصے میں نرم پڑے تھے. سبز آنکھیں جیسے ان بہتے موتیوں کے تعاقب میں تھی جو کہ اب اس کی گردن پر بہتے شال میں جذب ہوتے منظر سے غائب ہو گئے. اس نظارے پر عامر کے گلے میں کانٹے سے چبھے تھے. پھر جیسے ہی ہوش کچھ ٹھکانے لگے کانوں میں آئلہ آفریدی کا اظہار نفرت گونج اٹھا تھا. ضبط سے پورا وجود ہی سلگ اٹھا. ماتھے پر بل ڈالے گہری غسیلی نظریں سامنے اپنے سے قدرے فاصلے پر کھڑی لڑکی کو دیکھ جیسے آگ اگلنے لگی تھی. کیا بکواس کی ہے تم نے ابھی؟ کیا بکواس کی ہے تم نے ابھی؟ ذرا پھر سے کیا ہو رہا ہے ادھر؟ اس سے پہلے کہ عامل آفریدی ایک بار پھر سے آئلہ کو اپنی سخت گرفت میں لیتا، ماہین بیگم کی آواز نے ان دونوں کو ہی اپنی جانب متوجہ کیا تھا. آئلہ بھی جیسے کسی خواب کسی کیفیت سے جاگی تھی. بے ساختہ تھوک نگلتے وہ عامل کی سرخ آگ اگلتی نظروں سے نظریں چراتی مزید وہاں نہ ٹھہری اور ولا کے اندر بڑھ گئی. اپنی ماں کا چہرہ دیکھ عامل بھی اپنے لب سختی سے بھینچتا ضبط سے سرخ پڑتے چہرے کے ساتھ اس کی پشت کو گھور کر رہ گیا، لیکن اس کا وجود آگ کی لپٹوں میں آ چکا تھا. آئلہ کے خیالات جان کر اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس لڑکی کا حشر بگاڑ دیتا. کمرے میں آؤ، مجھے کچھ بات کرنی ہے. ماہین بیگم اسے تنقیدی نظروں سے گھورنے کے بعد اپنے پیچھے روم میں آنے کا حکم صادر کرتی چلی گئیں تو عامل بھی سرد گہری سانس بھر کر ان کے پیچھے ہو لیا تھا. موضوع گفتگو کیا ہوگا وہ بہت اچھے سے جانتا تھا، لیکن عامل آفریدی اگر واپس لوٹا تھا تو یقیناً اس کے پاس آگے کا منصوبہ بھی موجود تھا. وہ فیصلے اپنے حق میں کروانا اچھے سے جانتا تھا. اسی سرسبز دھند میں لپٹے گیلے لان کو وہ ساری بلند و بالا کھڑکیاں بڑے ہی کروفر سے گھور رہی تھی. ایسے میں دوسری منزل پر بنی کھڑکی کے شیشے کے پار کا منظر شیشوں پر موجود نمی کے باعث بالکل ہی نظر نہیں آ رہا تھا. ہاں لیکن کچھ کوشش کے بعد اندر کا منظر واضح ہونے لگا جہاں وہ تینوں موجود تھے. تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے کیا؟ التمش آفریدی کی بس ہو رہی تھی. وہ اسے سمجھا کر تھک گیا مگر زاویان آفریدی کے کانوں پر جوں تک نہ رینگی تھی. وہ بنا کچھ کہے سنے بس بیڈ پر کھلے ہینڈ کیری میں اپنا سامان رکھ رہا تھا. چہرہ البتہ پرسکون تھا. میں تیرا منہ توڑ دوں گا اب اگر تو نے رک کر میری بات نہ سنی تو. وہ اب کے بار زاویان اور اس کی الماری کے بیچ رستے میں خائل ہو چکا تھا. ضبط سے سرخ پڑتا چہرہ اس بات کا گواہ تھا کہ واقعی اب اگر زاویان آفریدی نے التمش آفریدی کو کوئی جواب نہیں دیا تو وہ کچھ کر گزرے گا. کیا تکلیف ہے تجھے؟ بول. زاویان آفریدی نے دونوں بازو سینے پر باندھے ہنسے اکتائے لہجے میں سوال کیا تھا. ارتضا آفریدی نے بھی زاویان کے انداز پر پہلو بدلا جو کہ وہیں کھڑا زاویان آفریدی کو بے چینی سے کھڑا دیکھ رہا تھا. یہ مسئلہ تمہارے بھاگنے سے حل نہیں ہوگا ایڈیٹ. ارتضا کے سامنے اس عزت پر زاویان آفریدی نے التمش آفریدی کو گھورا تھا مگر دوسری جانب پرواہ کسے تھی. ارتضا آفریدی نے چہرہ موڑ کر جیسے اپنے تاثرات چھپانے چاہے. کیا گھور مت ایسے، مجھے صحیح کہہ رہا ہوں. بیوی ہے وہ تیری، اسے منانا یا پھر اس سے اپنی بات منوانے کے عمل یقیناً قریب رہ کر تو زیادہ ڈھنگ سے سر انجام دے سکے گا. اس لیے میری مان، یوں وقت کے دہارے پر نہ چھوڑ اپنے رشتے کو. التمش کی بات پر وہ ہنوز
बिना किसी तासुर के उसे घूरता रहा। हो गई बकवास, चलो अब निकलो दोनों यहाँ से। अल्तमश अफरीदी को बाजू से थामे और दूसरे से इर्तिजा को उंगली से बाहर का रास्ता दिखाता वो गोया हुआ। तो अब की बार अल्तमश अफरीदी का जब्त जवाब दे गया। अपना बाजू इसकी गिरफ्त से निकाल दे, उसने खींच कर मुक्का जावियान अफरीदी के मुंह पर दे मारा। अल्तमश अफरीदी के इस जारहाना अंदाज पर जावियान तो जावियान, इर्तिजा तक की आंखें बाहर को बल पड़ी थी। जावियान ने जैसे ही नाक से हाथ हटाया, सुर्ख खून पूरी आबोताब से उंगलियों की पोरों को रंग चुका था। दिमाग बिल्कुल ही आउट हो चुका है क्या? अच्छा, सॉरी सॉरी, गलती से ज्यादा लग गई। दोनों भाइयों को खुद को घूरते पाकर अल्तमश साइड टेबल पर पड़े टिश्यू बॉक्स की जानिब बढ़ते उसे टिश्यू हैंड ओवर कर गया, जिसे जावियान ने खींचते सी अंदाज में पकड़ते अपनी नाक साफ साफ की। चल अब ज्यादा नाजुक कली ना बन, और तू कुछ नहीं हुआ तेरे इतने और तू कुछ नहीं हुआ इतने से तेरे जिन्नुमा भाई को। अल्तमश अफरीदी ने दोनों भाइयों को एक साथ रगेदते अपनी बात का आगाज किया। अब सुन, ये जो रूठी महबूबा बनकर हर दफा मंजर से गायब हो जाता है ना, इसका कोई फायदा नहीं। अपनी बीवी को अपनी मौजूदगी का एहसास दिला, उसे अपना आदी बना। ये खाली खोली दूर दूर से आंखें और अपने जज्बात सीखना बंद कर, ये सब निरी बेवकूफ़ी है। अल्तमश अफरीदी की बात इर्तिजा को भी कुछ भली ही लगी थी। हाँ यार लाला, अल्तमश लाला सही कह रहे हैं। जब तक उन्हें आपकी मौजूदगी की कदर नहीं होगी, उन्हें अपनी ज़िंदगी में आपकी ज़रूरत महसूस नहीं होगी, तब तक आपकी दाल बिल्कुल नहीं गलने वाली। और आइलीन तो वैसे भी बहुत अच्छी नेचर की लड़की है यार, ज़्यादा अकड़ती बिल्कुल भी नहीं। अच्छी तो जारिया भी बहुत है नहीं? जावियान अफरीदी ने उसकी तकरीर पर टका सा जवाब उसे सौंपा तो इर्तिजा अपना अपना सा मुंह लेकर रह गया, जबकि अल्तमश अफरीदी का कहकहा रूम की दीवारों से जा टकराया। ज़्यादा हंस मत, ये जो भी तू ज्ञानी बाबा बना फिर रहा ना, देखूंगा तुझे जब तुझ पर वक्त आएगा। अल्तमश की बात उसे भी कहीं ना कहीं दुरुस्त लगी थी, मगर इसकी तारीफ करके वो मजीद इसे अपने सर नहीं चढ़ा सकता था, इसलिए दोनों को डपटते वो टिश्यू बॉक्स से एक साथ 2-3 टिश्यू खींचते अपनी नाक पर रख गया, जबकि अल्तमश अफरीदी के जहन के पर्दों पर घूर सिया आंखों और घुंघराले बालों वाली वो लड़की लहराने लगी। मगर फिर सर झटक गया। नामुमकिन, ये मुखालिफ सिर्फ मेरी ज़रूरत तो हो सकती है, लेकिन मैं इसे इतना सर चढ़ाने का बिल्कुल भी कायल नहीं। अल्तमश अफरीदी के अंदाज में गरूर को दोनों भाइयों ने कदरे चौंक कर और नागवारी से देखा था। बेशुमार लानत हो फिर तो तुझ पर। इर्तिजा तो अब इस लाला से इतना फ्री नहीं था कि इसको कुछ कहता, मगर जावियान अफरीदी ने इसे घूरते पूरी हथेली इसके चेहरे के सामने करते लानत भेजी थी। मत जा, और इससे पहले कि इल्तमश अफरीदी इसे मजीद कुछ कहता, दरवाजे पर नमूदार होते चेहरे को देख बाकी के अल्फाज इसके मुंह में ही रह गए थे। इर्तिजा भी उसे देख चुका था, इसलिए ज़रा संभल गया, जबकि जावियान अफरीदी जिसकी दरवाजे की जानिब पुश्त थी, इन दोनों को यूं खामोश देख इनकी नज़रों के ताक़ुब में देखने पर मजबूर हुआ। चौड़े माथे पर पड़ी लातादाद शिकनें जैसे पल में गायब हुई थीं, उकताए चेहरे पर रौनक सी आ गई, सब्जी माइल आंखों में नरमी का तासुर उभरा था। अच्छा जावियान, चलते हैं फिर हम। इर्तिजा को आंखों से ही जाने का इशारा करते दोनों भाई ही रूम से निकल गए तो पीछे वो दोनों रह गए थे, एक दूसरे के चेहरे पर नजरें टिकाए, खामोशी में एक दूसरे को पढ़ने की कोशिश करते हुए। वो जो दोनों बाजू सीने पर बांधे अपने सामने खड़े इस खूबरू शख्स को घूर रही थी, बेतासुर चेहरा और नजरें लिए जावियान अफरीदी के रूम में एंटर हो गई, जबकि उसके हर हर कदम पर जावियान अफरीदी के दिल धड़कने की रफ्तार तेजी पकड़ चुकी थी। वो सांस रोके जैसे इसकी यहाँ मौजूदगी अपना कोई खुशनुमा ख्याल तस्वर कर रहा था। वो करीब आकर रुकी तो जावियान अफरीदी का हर उज़ू गोया कान बन गया था। वो आज खुद अपनी मर्जी से यहाँ उसके रूम में आई थी,
دل کا خوشکن انداز میں دھڑکنا واجب ہو گیا تھا۔ پورے کمرے کی فضا میں اس کی محسوس بھینی بھینی خوشبو نے گھلتے جیسے بڑا احسان کیا تھا۔ وہ سرخ گسیلی براؤن آنکھیں اس پر گاڑے کھڑی تھی کہ دفعتاً اس کا ہاتھ اٹھا اور مقابل کے گال پر پورے جوش سے جا بجا۔ اس حرکت پر تو گویا ان دونوں کے ساتھ ساتھ کمرے کی ہر شے ساکت ہوئی تھی۔ زاویان آفریدی کے وجود میں اس حرکت پر گویا طوفان برپا ہو گیا تھا۔ تکلیف چہرے پر پھیلتی سرخی اس کے ضبط کی گواہی دینے لگی۔ ہاں، بظاہر یہ تھپڑ اسے اپنی جگہ سے ہلا نہ سکا، مگر اس کے اندر ہوتی توڑ پھوڑ سبزی مائل آنکھوں سے سرخ رنگ میں چھلکنے لگی تھی۔